اللهم سيدنا مولانا محمد حبیبنا مولانا محمد۔ حضرات محترم، میں گزارش کر رہا ہوں کہ راستہ چھوڑ دیں۔ جناب حضرت علامہ و مولانا صدیق حسن صاحب جھارکھنڈی بابا، آپ کی فرمائش پر حضرت علامہ و مولانا نذیر عالم صاحب نے آپ کے سامنے روبرو کرانے کے لیے ممبر نور پر لا رہے ہیں، اور یہ میں ادب اور احترام کے ساتھ سبھی نوجوانوں سے اور والنٹیئر حضرات سے، رضاکار حضرات سے گزارش کروں گا کہ ان کو اوپر تیزی کے ساتھ لائیں۔ سید صاحب کی تقریر ہو رہی ہے، تقریر رکی ہوئی ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، میرے خیال سے یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ایک آل رسول ممبر نور پر تشریف فرما ہے، علماء سے گزارش کروں گا کہ راستہ چھوڑ دیں، ان کو آنے دیں۔ ایک بار نعرہ لگا لیجئے، نعرہ تکبیر! بلند آواز سے جو جہاں ہے بیٹھ جائے، نعرہ تکبیر! نعرہ رسالت! یادگار اولیاء کانفرنس، حضور سید امیر القادری صاحب قبلہ، علماء اہل سنت، آپ لوگ اپنی جگہ بیٹھ جائیں، حضرت کی تقریر سماعت کریں۔ یہ دیکھیے آپ کے سامنے جھارکھنڈی بابا تشریف لا چکے ہیں، ان کی تقریر بھی آپ کو سماعت کرنی ہے۔ حضور سید امین القادری صاحب کی تقریر سماعت کریں۔ ہو گیا بھائی؟ ڈھائی بجے تک کا ٹائم تھا میرا، اور 2:02 ہو رہے ہیں، اور علامہ صاحب تشریف لا چکے ہیں، علامہ صدیق صاحب قبلہ۔ اب یہ ان کا ٹائم شروع ہو رہا ہے، اس لیے جو ہے میں اپنی گفتگو کو یہاں پر تمام کرتا ہوں۔ اچھا، ایک بار سب درود شریف پڑھیں، درود شریف پڑھیں سب لوگ۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وسلم، صلاۃ والسلام علیہ وسلم۔ تو میں آخری بات کے طور پہ یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو ہمارے ماں باپ ہیں، ان سے بڑا مرشد، یہ جہاں تک ان کی دعا بہت پاورفل دعا ہے، اور یہ نیک ہونے کی وجہ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، حضور کی زبان سے نکلا ہے نا کہ ان کی دعا قبول ہے، تو وہ قبول ہے۔ پتھر پہ جو لکیر بنتی ہے نا، اس سے مضبوط، پتھر کی لکیر سے مضبوط مصطفیٰ جان رحمت کا قول ہے۔ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ماں باپ کی دعا قبول ہے تو پھر قبول ہے، اور یہ ماں باپ ہم سے بہت پیار کرتے ہیں۔ میرے بھائی اتنا سمجھ لو کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہے کما تدین و تم جیسا کرو گے تمہارے ساتھ ویسا کیا جائے۔ اگر تم اپنے ماں باپ کا دل دکھاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہارا دل دکھائے گی، اگر تم ان کو تڑپاؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں تڑپائے گی، اگر تم اپنے ماں باپ کو ترساؤ گے تو تمہاری اولاد بھی تمہیں ترسائے گی۔ بلکہ صرف صوفیہ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ ہر بندے کو مرنے کے بعد اس کے عمل پر عذاب دیا جاتا ہے، مگر ماں باپ کا گستاخ، بے ادب اور دل دکھانے والا دنیا ہی میں ذلیل ہو کے مرتا ہے۔ ماں باپ کے گستاخ کو اس وقت تک موت نہیں آتی جب تک کہ وہ ذلیل نہ ہو جائے، لیکن اس کے بعد بھی ماں باپ کو کتنا ہی ستا لو، کتنی تکلیف پہنچا لو، کتنی اذیت دے دو، وہ بہت جلدی سے تم سے ناراض نہیں ہوتے، وہ تم سے پیار کرتے۔ بہت ایک بات کو بہت بے لوز محبت ہے ماں باپ، ہر بندہ ہماری صفت سے محبت کرتا ہے، اس پہ دھیان دینا، توجہ ہے۔ اب آپ نے کہا علماء کرام کا حکم ہے تو ان کے حکموں پر عمل کرنے میں کوتاہی نہ ہو جائے، میں صرف ان کے حکموں پر عمل کرتی رہ کروں۔ توجہ کریں، آپ سمجھتے ہیں اس بات کو، ہر بندہ اپنی صفات سے محبت کرتا ہے، ہماری ذات سے کوئی محبت نہیں کرتا۔ آج آپ نے سلیگوڑی کے اندر اگر علامہ روح الامین صاحب کو بلایا، علامہ صدیق صاحب کو، وہاں ذیشان صاحب کو بلایا، کیوں بلایا پتہ ہے؟ یہ مقرر اس لیے بلایا، یہ ناظم اس لیے بلایا، یہ عالم اس لیے بلایا، یہ پیر اس لیے بلایا
یہ لوگ تقریر کر لیتے ہیں، اللہ نہ کرے ہزار بار کروڑ بار نہ کرے دشمنوں کے کان پہنے ہو خاتم بدہن، اگر تقریر کرنے کے قابل ہم لوگ نہ رہ جائیں کوئی نہیں بنے، کوئی نہیں بنے. مطلب آپ کو ہم سے پیار نہیں، سچی بات. یہ جو علامہ صدیق صاحب کے پیچھے بھاگ رہے ہو، علامہ نبوی کے پیچھے بھاگ رہے ہو کسی اور، تو آپ کو ہم سے پیار نہیں. تقریر اچھی کرتے ہیں، تقریر سے نعت اچھی پڑھتے ہیں. بیٹھ جائیے تھوڑی دیر بیٹھو آگے بیٹھو. پیچھے لوگ دیکھ نہیں پا رہے ہیں، سامنے بیچ میں جو نوجوان ہیں برائے کرم بیٹھ جائیں. گفتگو اچھی ہو رہی ہے، سماعت کریں. بیٹھ جائیے، پیچھے والے دیکھ نہیں پا رہے ہیں. بہت اچھا سبحان. تو سب ہماری صفات سے محبت کرتے ہیں، کوئی ہماری ذات سے محبت، ذات سے محبت صرف محبت کرتے ہیں. بیوی بھی جو ہے نا ہماری ذات سے محبت کرتے ہیں. بیوی بھی اس لیے وہ صفات سے، شوہر ہونا صفت ہے. جب تک شوہر ہے محبت ہے. اگر اللہ نہ کرے طلاق دے دیا جدائی ہو جائے تو نفرتیں. یہ بات یاد رکھیں، زمین کے اوپر اور آسمان کے نیچے دو ہی ہستیاں ہیں جو ہماری ذات سے محبت کرتی ہے، صفات سے کوئی لینا دینا نہیں. ایک تو ہمارا رسول، ایک ہمارا نبی، ایک ہمارا نبی جو ہماری صفات سے نہیں. انہیں لینا دینا ہے نہیں اس پر کہ امیر القادری نیک ہے کہ بد ہے. رب حبلی امت، ہاں یہ کالا ہے کہ گورا ہے، اس کا نسب کیا ہے کوئی لینا دینا نہیں. پڑھا لکھا ہے کہ ان پڑھ ہے، بلکہ وہاں تو بس امتی ہے. اس لیے پیار ہے، اور اتنا پیار ہے کہ سجدے میں سر ہے اور رب حبلی امتی کی صدا ہے. یہ محبوب ہے، ہمارے آقا ہیں، امتی سے پیار ہے. پاپی ہے تو امتی سے پیار ہے، بلکہ اللہ پر اتنا پیار ہے کہ جب خدا کے قرب میں پہنچے تو اللہ نے کہا السلام علیکہ ایھا النبی. علماء موجود ہے، السلام علیکہ جواب یہ بنتا ہے، کیا بنتا ہے؟ السلام علیکہ، السلام علیہ. علیکہ کا جواب علیہ بنتا ہے، علیہ نہیں بنتا. مگر رسول اللہ نے کیا کہا؟ السلام والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ ہم پر سلام میں واحد کا صیغہ ہے اور جواب میں جمع کا صیغہ ہے، اور جمع میں بھی پھر صالحین کو الگ کیا ہے. والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اور تیرے نیک بندوں پر بھی. تو یہ ہم میں کون ہے؟ اللہ اکبر. نیکوں کو الگ کیا کیونکہ وہ سلام کے قابل تھے، لیکن گنہگاروں کو اپنے ساتھ سمیٹ لیا کہ ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو الگ نہ کر دینا، ان کو چھاٹ نہ دینا. محبوب کی وجہ سے ان مجرموں پر بھی سلام. اتنا پیار ہے امت سے. اور یہ امت کا حال دیکھ لو. اور دوسرا کون ہم سے پیار کرتا ہے؟ عنوان کے تحت ہمارے ماں باپ. جب ہم مقرر نہیں تھے تو بھی وہ ہم سے پیار کر رہے تھے. ہم ناطقہ نہیں تھے تو بھی ہم سے پیار کر رہے تھے. غلاظت دلا رہے تھے تو بھی پیار کر رہے تھے. ناک بہ رہی تھی تو بھی پیار کر رہے تھے. بستر میں پیشاب کر رہے تھے تو بھی پیار کر رہے تھے. اب آپ مجھے بتائیں نا، اگر آج کسی مقرر کی ناک بہ جائے نا، سماعتوں پہ گرا گزر رہا ہوگا، لیکن بہت بری بات کر کے بہت اچھا فلسفہ سمجھانے کی کوشش. اس لیے ان سماعتوں میں بار میں ایسی بات نہیں کرتا، لیکن اس کے لیے مجھے تھوڑا نیچے اترنا پڑے گا. ورنہ ہمارے یہاں مسلک یہ ہے، صوفیہ کا مسلک ہے کہ ہمیں ابے کہنے سے منع کیا. ایک مرتبہ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز مفتی صاحب سے، جو حکیم بھی تھے، دوست بھی تھے، ان سے ملنے گئے. تو ایک ہندو آیا دوا لینے کے لیے، اس کا نام بنو تھا. تو انہوں نے کہا ابے بنو بعد میں آنا ہے. تو بندہ نواز سرکار نے کہا مفتی صاحب آپ بھی ابے بولتے ہو؟ آپ بھی ابے بولتے ہو؟ تو انہوں نے کہا حضرت وہ ہندو تھا نا، اس لیے میں نے، کافر تھا اس لیے ابے بولا. تو بندہ نواز فرماتے ہیں وہ کافر تھا نا، تم تو مومن ہو.
صوفیہ کے یہاں مخلوق خدا کو ابے کہنا ذرا کوئی ناجائز و حرام نہیں ہے، جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر باتوں کا ذکر کروں تو یہاں بہت باتیں ہیں، یہ آپ تو ماں بہن تولتے ہو، میرے بھائی آپ کیا غریب نواز کہتے ہیں جو کسی کو گالی دے مومن کو مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ نہیں آئے گا۔ آپ تو بیوی کو ہی ماں بہن کی گالی، آپ تو بھائی کو ہی ماں بہن کی گالی دے، تو آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ صوفیہ کا مسلک ہے۔ کسی کافر کو بھی ابے، جب بندہ نواز کا یہ عالم ہے تو غریب نواز کی ندرتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب غریب نواز اتنے بے مثال ہے تو رسول اعظم مصطفیٰ جان رحمت کی زبان کا عالم کیا ہوگا؟ حضور نے اپنی پوری زندگی میں سب سے غصے میں جو بات کی، حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں سب سے غصے میں کسی سے کوئی بات کی تو کیا کہا؟ تیری ناک خاک آلود ہو۔ کیا کہا؟ تیری ناک خاک آلود ہو۔ ایک عزیز نے مجھ سے کہا کہ حضور یہ کیوں کہتے تھے تیری ناک خاک آلود ہو؟ میں نے کہا مجھے جو سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے، اور بھی باتیں ہو سکتی ہے مگر ہم عشق کے بندے ہیں، مجھے کہ تجھے اللہ سجدے کی اتنی توفیق دے کہ تو زمین کے اوپر ناک رکھ کر کے سجدہ کرے تو تیری ناک اس کی وجہ سے خاک آلود ہو جائے۔ اس وقت تو مسلح تو تھے نہیں، معنی اور بھی بنتے ہیں لیکن بس ہم عشق کے بندے ہیں۔ بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے ہمارے بزرگوں کا حال یہ تھا، ہمارے بزرگوں کی شان یہ تھی۔ بہرحال تو عرض کیا کر رہا تھا کہ ہم اگر کسی عالم کی ناک نکل ہے تو لوگ اس کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ منہ پھیرنے لگتے ہیں، بلکہ تقریب میں پسینہ زیادہ نکلے اور ایسے کپڑے پہنے ہوں کہ جس میں پسینہ دکھتا ہے تو بھی لوگوں کو گھن آتا ہے۔ یہ بات یاد رکھنا۔ ہاں آپ مجھے بتائیں اتنے بڑے منصب پہ فائز ہو کے صرف ناک نکلا ہے اور پسینہ نکلا ہے تو ہمیں گھن آنے بھی چاہیے، طبیعت کی نظافت ہوتی ہے، اچھی بات ہے، لیکن ہمارے ماں باپ تو ہماری غلاظتوں کے بعد بھی، پاکھانے کے بعد بھی ہم سے پیار کر رہے تھے، تو ساری دنیا آپ کی صفات سے پیار کرتی ہے اور آپ ان پہ پھسل رہے ہو، اور جو صرف آپ کی ذات سے پیار کرتے ہیں، اور وہ رشتہ قدرت نے اتنا مضبوط بنایا ہے، دوست میں جھگڑا ہوا دوستی ٹوٹ گئی، بیوی سے اختلاف ہوا طلاق ہوا رشتہ ٹوٹ گیا، پیر سے بیعت توڑ دی رشتہ ٹوٹ گیا، مقرر سے بات چیت بند ہوئی رشتہ ٹوٹ گیا، امام مسجد سے فارغ ہو گیا رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن یہ ماں باپ ہے، ماں باپ ناراض ہو تو بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا، مر جائے تو بھی رشتہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر کوئی کسی کے بارے میں وہ تیرا رہے وہ فلاں تھا نا وہ عبد الرحمان کا چلا گیا، امام صاحب کے بارے میں کچھ کہا، لیکن ماں باپ سے کتنے بھی ناراض ہوتا کہیں گے میرے ماں باپ ایسے، میرے ماں باپ، یعنی ماں باپ کا رشتہ ایسا ہے یہ ٹوٹ ہی نہیں سکتا، یہ بہت محبت کرتے ہیں۔ آخری بات جو کہہ رہا تھا اس کو سمجھنے پھر بات ختم ہوتی کہ آپ ماں باپ کو چھوڑ کر کچھ بھی کر لیں آپ کو کوئی خوشی نہیں ملے گی، اللہ تک نہیں ملے گا۔ بس اس سلسلے میں جو آخری بات درد دل کے طور پہ پہنچانا ہے اس کا ماحول بن گیا، میں انتظار اسی کا کر رہا تھا، آپ تھوڑا سا بے چین بیٹھے سنیے۔ ہماری جماعت میں ہمارے بزرگوں میں صوفیہ میں ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، سلطان العارفین حضرت سیدنا بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ، سن لیں اس پر۔ حضرت بایزید سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ولیوں کی کائنات میں بایزید کو وہ مقام اللہ نے عطا کیا ہے جو فرشتوں کی کائنات میں اللہ نے جبریل علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ ہمارے ولیوں کے صوفیہ نے مختلف طبقے بتائے، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 28 درجے بتائے، بعض لوگوں نے 100 بتائے، بعض نے 70 بتائے، جتنے بھی ہو سب نے اپنی اپنی تجربے کے حساب سے بتایا ہے نا۔ تو مگر اتنا ضرور ہے کہ کچھ منصب ہیں، ولایت میں ایک منزل آتی ہے، ولایت میں ایک منزل آتی ہے اس کو مقام حضوری کہتے ہیں۔ ولایت میں ایک منزل آتی ہے، آپ اس کو شاید اس اصطلاح کو صوفیہ کی نہ سمجھ سکیں لیکن اس کو سمجھانے کے اتنا سمجھ لیں کہ یہ جو مقام حضوری ہے صوفیہ کے نزدیک، اس میں بندہ جدھر نظر اٹھاتا ہے ادھر یار کا جلوہ اس کو نظر آتا ہے۔ بایزید بسطامی بچپن ہی میں ولی بن گئے تھے لیکن دل میں لالچ یہ تھی کہ مجھے مقام حضوری ملے، یعنی میں جدھر نظر کروں ادھر یار کا جلوہ نظر آئے۔ میرے امام نے بھی اس طرح اشارہ کیا ہے
جب فنا فی رسول بندہ ہوتا ہے وہی جلوہ شہر کا شہر ہے، وہی اصل عالم دیر ہے، وہی لیر ہے، وہی بیر ہے، وہی پاٹ ہے، وہی دھار ہے، انہی کی بو مایہ سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے، وہی ہے اول وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر وہی ہے باطن، اسی کے جلوے اسی سے ملنے، اسی سے اس کی طرف گئے تھے۔ مختلف مقام پر انہوں نے ذکر کیا ہے جب بندہ فنائیت میں جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو وہ چاہتے تھے کہ مجھے مقام حضوری مل جائے، یعنی جدھر نظر کروں ادھر یاد نظر آئے۔ ماں کی بوڑھی ہو گئی تھی، ایک دن وہ ماں کے پاس آئے اور ماں کے پاس بیٹھ کہنے لگے امی مجھے مقام حضوری چاہیے، مجھے مقام حضوری چاہیے، اور میں رات دن عبادت کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر تمہیں پالنا ہے، تمہاری خدمت کرنا ہے، کمانا ہے، روٹی روزی کرنا ہے، اس پہ عبادت کا موقع ملتا ہے پھر کام پہ لگ جاتا ہوں، تو جو مقام چاہتا ہوں وہ مقام مجھے مل نہیں پاتا۔ اگر ماں تم اجازت دو تو میں جنگل میں چلا جاؤں، رات دن اللہ اللہ کروں، عبادت کروں تو مجھے مقام حضوری مل جائے گا۔ ماں کا جواب تھا بیٹا ماں تو اولاد کی ہر خوشی کے لیے قربانی دیتی ہے، اگر تم کو ایسا لگتا ہے کہ مجھے چھوڑ کر تمہیں اللہ مل جائے گا میری طرف سے اجازت ہے تم چلے جاؤ۔ باہر بستانی 40 سال تک جنگلوں میں اللہ کی عبادت کرتے رہے، 40 سال تک کھانا نہیں کھایا، ہو سکتا ہے لوگ اس کو کہانی قصہ سمجھے لیکن 40 سال میں انہوں نے کھانا نہیں کھایا، درخت کی پتیاں کھاتے تھے اور اسی پہ سحری اور افطار کرتے تھے۔ بزرگوں نے لکھا کہ ان کی گردن ہری ہو گئی تھی درخت کی پتیاں کھاتے کھاتے، اور ان 40 سالوں میں کبھی آئینہ بھی نہیں دیکھا، بس یار کی عبادت میں مصروف، عبادت عبادت عبادت۔ ایک دن ایک جنگل سے دوسرے جنگل جا رہے تھے، بھولے بھٹکے ان کو بستی نظر آئی، جب بستی نظر آئی تو سلطان العارفین نے ذہن پہ زور دیا تو لگے یہ تو میرے شہر کی بستی، یہ بستان کی بستی ہے نا۔ جب بستان میں پہنچے تو ماں یاد آئی، 40 سال کے بعد ماں یاد آئی، اتنے مصروف تھے عبادت میں کہ ماں کو بھی فراموش کیا، دوستوں کو بھی خود کو فراموش کر دیا خدا کی عبادت میں، اتنے مگن ہو گئے، اتنے ڈوب گئے خدا کی عبادت میں، محو عبادت ہو گئے۔ جب ماں یاد آئی تو خیال کہ چلو یار آج ماں سے ملتے ہیں۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا تم بوڑھے ہو گئے، ماں تو انتقال کر گئی، فوراً خیال ہے اگر امی کا انتقال بھی اگر ہو گیا ہو تو کم سے کم ماں کی مزار پہ تو فاتحہ پڑھنے چلے تو صحیح۔ جب گئے تو دیکھا کہ گھر سلامت ہے، سوچا گھر سلامت ہے، مکان سلامت ہے، مطلب مکین بھی سلامت ہے، سوچا امی سے مل لوں، دستک بن گئی۔ پھر خیال آیا بایزید تم نے بچپن سے آج تک کبھی ماں کو نیند سے نہیں اٹھایا، اب ماں کو نیند سے اٹھا کے ماں کو دکھ مت دو، اس کی نیند میں خلل مت کرو، توہین مت کرو، بیٹھو ماں کے جگنے کا انتظار کرو۔ بایزید بیٹھ گئے سلطان العارفین اور بیٹھ کے ماں کے جگنے کا انتظار کرنے لگے تو ایک خیال آیا، 40 سال ہو گئے ماں سے جدا ہوئے، ماں بوڑھی ہو گئی، میں بوڑھا ہو گیا تو ماں تو اور بوڑھی ہو گئی، بڑھاپے کی وجہ سے اگر ماں مجھے پہچان نہ سکی تو میں کیسے ثابت کروں گا کہ میں ہی بایزید تیرا بیٹا ہوں، کیسے بتاؤں گا؟ سوچا بچپنے کے کچھ واقعات بتاؤں گا، یہ بتاؤں گا وہ، جو بھی اسی تردد اور مخمصے میں ماں بیدار ہوئی۔ جب ماں کے قدموں کی آہٹ سنی بایزید کھڑے ہوئے اور جیسے ہی 40 سال پرانے انداز میں گھر کے دروازے پہ 2 ہاتھ مارے، اندر سے آواز آئی، ایک بھرائی ہوئی آواز، بایزید تو آ گیا، بایزید تو آ گیا۔ دروازہ کھولا، بایزید کی آنکھوں میں آنسو کے ٹپ ٹپ، بایزید تم تو سوچ رہے تھے 40 سال کے بعد ماں پہچانے گی کہ نہیں پہچانے گی، تیری ماں نے تو آج تک تیرے دستک کے انداز کو بھی فراموش نہیں کیا بایزید، ماں تو دستک کا انداز بھی جانتی ہے۔ دروازہ کھلا، ماں کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا بیٹا آ گیا، ماں
بچہ بیٹا کتنا بھی بڑا ہو جائے، پورا ہو جائے، ماں کے سامنے تو وہ بچہ ہی رہتا ہے۔ ماں نے اسی بچپنے کے انداز میں دونوں گال پکڑے اور گال پکڑ کے بے چینی سے کہا تو آ گیا بھائی عزیز؟ ہاں ماں میں آ گیا۔ تو آ گیا؟ ہاں ماں میں آ گیا۔ بھائی عزیز تو آ گیا؟ ہاں ماں میں آ گیا۔ جب ماں کو یقین ہو گیا کہ میرا بیٹا آ گیا، یقین تو نہیں آ رہا تھا، کئی بار میں جب یقین آیا میرا بیٹا آ گیا، تو ماں نے بڑی سادگی سے کہا میرے لال کیا حال کر رکھا ہے؟ ماں خدا کی عبادت میں یہ مستی ہو گئی۔ ماں نے فوراً پوچھا جس مقام کو پانے گئے تھے کیا وہ مقام مل گیا؟ مقام حضوری پہ فائز ہو گئے آپ؟ بایزید نے کہا ناکامی کے جذبے کے ملے چلے لہجے نے کہا نہیں ماں، نہیں ماں، جو مقام چاہتا تھا وہ مقام نہیں ملا، نہیں ملا، نہیں ملا۔ کتنے سال ہوئے؟ 40 سال میں میں نے اناج نہیں دیکھا، آئینہ نہیں دیکھا، رات کی عبادت میں رہا اور ابھی تک وہ مقام نہیں ملا۔ میں نے کہا 40 سال ہو گئے اور یہ مقام تمہیں نہیں ملا؟ نہیں ماں نہیں ملا، بس اتنا سننا تھا۔ ماں کی ممتا، اللہ اکبر، ماں کی ممتا جذبے میں آئی اور ماں کی ممتا کے جذبات اور ماں نے نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی، بیٹے کے گال ہاتھوں میں ہے، بیٹے کا چہرہ ہاتھوں میں ہے، نگاہ آسمان کی طرف ہے اور آنکھوں میں آنسو لے کے کہتی ہے مولا میرا بیٹا تجھے پانے کے لیے کتنی محنت کر رہا ہے، 40 سال جنگلوں کی آباد میں گزارا ہے، مولا جو مقام چاہتا ہے وہ مقام عطا کر دے۔ بس یہ 2 جملے نکلنے تھے، بایزید کہتے ہیں خدا کے عزت کی قسم سارے حجابات اٹھ گئے اور مقام حضوری نصیب ہو گیا۔ بایزید ماں کے قدم پکڑ کر کہتے ہیں میں نادان تھا، خدا کو جنگلوں میں ڈھونڈ رہا تھا، مجھے کیا خبر خدا جنگلوں میں نہیں، وہ تو ماں کی دعاؤں سے ملتا ہے، وہ تو ماں کی خدمت سے ملتا ہے۔ اللہ اکبر، 40 سال کی عبادت جس مقام پر نہ لے گئی، بایزید کو ماں کے 2 جملوں نے وہ مقام عطا کر دیا۔ پھر بایزید کہا کرتے تھے ایک لمحے کے لیے بھی یار کا جلوہ اگر نظروں سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ پہ کفر کا فتویٰ دے دوں۔ یہ بڑا مشہور ان کا قول ہے۔ اللہ اکبر، یہ ماں کی یہ آج تم بھاگ بھگا کے شادیاں کر کے کہاں کہاں جا رہے ہو، یاد رکھنا اگر دامن میں خوشیاں چاہتے ہو، نعمتیں چاہتے ہو اور کامیابی چاہتے ہو تو اپنے دامن میں ماں باپ کی دعا سمیٹو۔ ہزاروں سال کی محنتیں وہاں نہیں لے جا سکتی جہاں ماں باپ کی دعا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو رمضان شریف پائے محنت کر کے عبادت کر کے مغفرت نہ کروا لے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، میرے ذکر کے وقت مجھ پہ درود نہ پڑے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، ماں باپ کو پا کے خدمت کر کے جنتی نہ ہو جائے اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے۔ یہ تینوں کام کیجئے، رمضان شریف میں خوب عبادت کیجئے، درود شریف کی کثرت کیجئے، ماں باپ کی خدمت کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے آپ سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ مجھے معاف کرے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ میری گفتگو ختم ہو گئی ہے۔ ہر مہمان ہمارے لیے قیمتی ہے نا، اور میرا بیان پورا ہوا لیکن ابھی جلسہ ختم نہیں ہوا ہے، اس لیے مہربانی ہنگامہ مت کیجیے گا۔ اس طرح کے پروگرامات کو سجانے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں، مہینوں محنت کی جاتی ہے، جب ایسی محفلیں سجتی ہیں آپ لوگ ایک لاؤبالی حرکت کی وجہ سے پوری محفل پہ سوالیہ نشان کھڑا ہو جاتا ہے۔ جلسے اس وقت نگاہوں میں کھٹک رہے ہیں، آپ ہاتھ ایسے چومنے دوڑتے ہیں جیسے لگتا ہے جھگڑا ہو گیا۔ اگر وہ کلپ بنا کر کے لوگ حاسدین کے حوالے کر دیں کہ ان کے جلسوں میں جھگڑا ہوتا ہے تو کم سے کم یہ جو ٹوٹی پھوٹی خدمت ہو رہی ہے نا، یہ بھی کہیں حاسدین کی نظر اس کو نہ لگ جائے۔ ہمارے جلسوں کا ڈسپلین ایسا ہونا چاہیے کہ صرف تقریریں تبلیغ نہ کریں، جلسے کا ماحول تبلیغ کرے، گزرنے والا بندہ دیکھے کہ یار جب ان کے جلسوں کے ڈسپلین کا یہ عالم ہے تو یہ قوم کتنی ڈسپلین والی ہوگی، تو یہ انداز ہونا چاہیے۔ دیکھو ملو مسافہ کرو سب اپنی جگہ، لیکن مسافہ کسی کو دھکا دے کے کرنا
ये धक्का देना तो ये नाजायज हुआ, मुसाफा करना तो ये सुन्नत हुआ। तो एक हराम काम, नाजायज काम करके आप एक मुस्तहब काम के लिए बड़ी अच्छी बात नहीं है। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो हजर अस्वद के लिए भी फरमाया कि भीड़ हो तो सिर्फ इस्तिलाम करो। लेकिन ये उलमा के लिए नहीं कह रहा हूँ कि उलमा का इस्तिलाम ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये कि इतनी अजीब चीज़ है। हाँ, फरमाया कि हजर अस्वद अल्लाह का हाथ है, दस्ते कुदरत है। जो अल्लाह से मुसाफा करना चाहते हैं वो हजर अस्वद को चूमे, गोया अल्लाह से मुसाफा करने के बराबर है हजर अस्वद का चूमना। लेकिन उसके लिए भी हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि भीड़ हो इस्तिलाम कर लो, जो चूमने का सवाब है वो इस्तिलाम करने का सवाब है। तो अगर अल्लामा रूहुल अमीन साहब से आपको मुसाफा करने का शौक हो, निगाहों से बोसा दीजिए चेहरों को, निगाहों से बोसा दीजिए चेहरे का। और आज आपके लिए टास्क ये है, आज के लिए टास्क ये, मुझे मिलना बहुत पसंद है क्योंकि उलमा फरमाते हैं, सैयद आला ने फतावा रज़वी शरीफ में लिखा, जहाँ 40 मोमिन जमा हो उनमें एक अल्लाह का वली होता है। तो मैं सोचता हूँ यार किसी बैठे हुए 40 में से कोई जो अल्लाह का वली होगा वही मुसाफा कर ले तो मुझ पर भी जानना हराम हो जाएगी, मेरा काम बन जाएगा। मैं खुद भी चाहता हूँ, लेकिन एक बात यह है, आज मैं आपसे किसी से मुसाफा नहीं करूँगा। क्यों? मैं आपको टास्क दे रहा हूँ, काम दे रहा हूँ, वर्क दे रहा हूँ आपको, और होमवर्क दे रहा हूँ। क्या? हाँ, तो सुनिए सुनिए, आप सुनिए, आपको आज मुझसे मुसाफा नहीं करना, और मैं आप पे पाबंदी लगा रहा हूँ कि हमारे बड़े भाई अल्लामा रूहुल अमीन से मुसाफा आज नहीं होगा। क्यों? आज सिर्फ अपने माँ बाप से मुसाफा होगा। अगर आज आप अपने माँ बाप से जाके मुसाफा करके हाथ चूमते हैं, आइंदा जब आएंगे मुझे बताइए कि मैंने माँ बाप के हाथ चूमने शुरू कर दिए, फिर अपना हाथ आपको देंगे। जब तक आप चूमना चाहेंगे हाथ हमारा होगा, कब्जा तुम्हारा होगा। लेकिन आज आप नहीं, बोलो इस पे सब एग्री करते, सब एग्री करते। सिलीगुड़ी वाले वादे के पक्के हैं, वादे के पक्के हैं। मैं चेक करूंगा आज कि क्या वाकई आप वादे के पक्के हैं। अल्लामा रूहुल अमीन साहब बहुत देर से बैठे हैं, इनको इस्तिंजा की हाजत हो सकती है, इसलिए हम दोनों भाई यहाँ से जाएंगे। हम दोनों भाई यहाँ से चले जाएंगे, आप लोग